میں اپنی زندگی میں کبھی میں نے محسوس کیا ہے کہ سیاسی انداز میں انسان اپنے لوگوں کی نمائندگی کرے اور ان کے مسائل کی طرف چیزوں کو آگے بڑھائے۔ میری اپنی پیدائش اس شہر کی ہے، کوئٹہ سے الحمدللہ، اور پورا بچپنا میں نے اسی شہر میں گزارا ہے۔ اور کوئٹہ سے بلوچستان کے رہنے والے سب دوستوں کے ساتھ ہم سب کے ایک تعلقات ہیں، ہم سب بلوچستانی ہیں۔ جب اس شہر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر یہ شہر بڑھتا گیا اور اس کے اوپر نیچے ہر طرح کے حالات، اور خاص کر ان 2-2.5 سالوں میں آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑی قربت آئی۔ بہت سارے آپ کے فنکشنز پہ بھی میرا جانا ہوا، آپ کے نوجوان بچے بچیاں پروگرامز میں دیکھے، بہت سارے مسائل۔ اسی طرح تقریباً 1.5 سال پہلے ایک واقعہ اور ہوا تھا اسی جگہ پہ، آگے پیچھے کہیں میں موجود تھا، اور اس سے پہلے میں دعا کے لیے بھی آیا تھا۔ سب سے پہلے میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ جام کمال صاحب جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ میں اس بات کو تھوڑا سا صاف کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ پورے بلوچستان میں 2.5 سال میں جہاں جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے، چاہے برف ہو، سیلاب ہو، مشکل ہو، معاملات ہو، کسی کے بھی ہو، ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے ہر جگہ جائیں۔ اور یہ تو ہمارا دارالحکومت کا کوئٹہ شہر ہے، یہاں پہ ہماری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو 1 تاریخ کو جب ہماری اسمبلی ختم ہوئی، اور اسمبلی 1 تاریخ کے بعد میرا بیرونی ملک جانا ہوا کچھ وجوہات کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں نے میڈیا میں کہا کہ شاید آپ اس واقعے کے سننے کے بعد گئے، حالانکہ یہ واقعہ 3 تاریخ ہوا تھا۔ اور جب میں نے اس واقعے کو سنا، جس رنج کے ساتھ، جس افسوس کے ساتھ، اور میں جس طرح امارات میں تھا وہاں سے مجھے واپسی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں سے آپ جائیں گے بھی آپ کووڈ ٹیسٹ کرائیں، اور واپسی میں بھی آپ کو کووڈ ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو فوراً کسی ملک کو چھوڑنے کے لیے فوراً نہیں چھوڑتے کہ آپ دوسری جہاز پکڑ کے فوراً آ جائیں۔ جیسے مجھے 2 دنوں میں موقع ملا، الحمدللہ آج صبح میری واپسی ہوئی۔ میں صبح کراچی پہنچا رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب، اور اس کے بعد صبح میں ادھر آیا کوئٹہ، اور پھر آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ اور موجودگی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں نے، دیکھیے یہ اس یکجہتی کے حوالے سے میں جو بھی بات کروں، یقینی طور پہ ان 2 منٹ میں میں آپ کے ذہن میں وہ باتیں نہیں اتار سکتا، یا آپ میرے جذبات یا میں آپ کے جذبات نہیں سمجھ سکتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ بلوچستان کس طرح تھا، اس شہر کو جلتے ہوئے، اس صوبے کو جلتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہی کوئٹہ 10 سال پہلے کیسے تھا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا، لیکن ہم نے اپنی محنت ضرور کی ہے۔ اس احساس کی جو بات ہے، وہ احساس کی بات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے دل میں بتا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں بتا سکتے، لیکن ہم اپنے کام کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے یقینی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ زائرین کا مسئلہ ہوتا، کووڈ کا مسئلہ ہوتا، اس شہر کا مسئلہ ہوتا، آپ لوگوں کے مسائل ہوتے، 2 منٹ کے لیے بھی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کوئٹہ کی کسی کمیونٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلکہ ہم نے کوئٹہ کو ایک کوئٹہ شہر کے حوالے سے سوچا، اور یہ ہمیشہ سے ہی کوشش رہی کہ اس شہر کو بہتر کرے۔ دیکھیں یہ شہر ہم سب کا ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ آج کوئٹہ خراب ہوگا، کوئٹہ کے اندر کسی بھی قبیلے کے ساتھ، زبان کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اگر حالات خراب ہوں گے، اس کا نتیجہ ہم سب بھگتیں گے، اور ہم نے بھگتا بھی۔ آج اس شہر پھر سے اگر لہو لہان ہو، اس شہر میں پھر سے بم دھماکے ہو، اور پھر سے اس طرح کی ایک آگ مچولی ہو، اس سے کوئی برعکس نہیں ہوگا۔ ہم سب اس کے اندر ایک دوسرے کے نقصانات کو پھر ہم دیکھیں گے، اس صوبے میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں موت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں، لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں یقینی طور پہ اگر ہم غفلت کریں گے، اس کا سوال مجھ سے بھی ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہوگا، ہماری کابینہ سے بھی ہوگا، اراکین سے بھی ہوگا، ہر ذمہ دار سے۔ لیکن بلوچستان اتنا آسان بھی نہیں، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں پہ
کتنے بیرونی ہاتھ ہیں کتنے نہیں ہیں، ہم سب کو پتا ہے۔ آج کل کا سوشل میڈیا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں اور آپ 10 چیزیں بھی اپنے لوگوں سے یا میں اپنے آپ سے چھپانا چاہوں، ہم نہیں چھپا سکتے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھے گا، یہاں بیٹھے گا، گاڑی میں، دنیا کی معلومات حاصل کرے گا۔ بہت خوشگوار واقعہ گزرا جس کے حوالے سے میری تقریر شاید اس کو ختم نہیں کر سکتی یا آپ کے دلوں کو ایک اطمینان نہیں دے سکتی، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ میں ایک ذمہ دار ہوں اس شہر کے حوالے سے، اس صوبے کے حوالے سے، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس صوبے کو بہتر کریں۔ میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ ہم نے 2.5 سال میں کیا کیا، کہ ہم نے کون سی چیزیں کی، کون سی چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ میں اس کو نہیں تصور کرا کہ میں ادھر آ کے بتاؤں کہ جی فلاں روڈ دیکھیں، فلاں کام دیکھیں، فلاں کام دیکھیں۔ یہ صرف ادھر آ کے، اور میں امام بارگاہ صرف اس وجہ سے گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یقینی طور پہ جب بھی کسی غم یا خوشی کے حوالے سے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لوگ مساجد جاتے ہیں، امام بارگاہ جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ کا دھرنا اس روڈ کے حوالے سے ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن میرے لیے وہ جگہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں۔ اسی لیے میں وہاں پہلے گیا کہ میں سب سے پہلے وہاں جاؤں اور اس کے بعد آپ کے پاس آؤں جہاں آپ اس دھرنے میں بیٹھے ہیں، شرکا ہیں، اور پھر میں آپ کے ساتھ چند باتیں کروں اور آپ سے ریکویسٹ کروں، آپ سے اپنی التجا ڈالوں کہ میں اور آپ اس صوبے کے حوالے سے جو بھی کرنا ہے مجھے اور آپ نے کرنا ہے۔ علی زیدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بخاری صاحب ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی آئیں گے، گورنر صاحب بھی آئیں گے، سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ وہ اپنی یکجہتی آپ کے ساتھ ضرور شو کریں گے، وہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے احساسات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس بلوچستان کے مسئلے میں اور آپ نے حل کرنا ہے، اور اگر ہماری نیت ٹھیک ہے ہم ان کو حل کرنے کی طرف لے جائیں گے۔ 100% دنیا میں دیکھیں کئی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آج آپ امریکہ چلے جائیں، دنیا کے یورپ میں چلے جائیں، ہر ممالک میں چلے جائیں، مسائل ہیں اور رہیں گے تا قیامت رہیں گے۔ شروع دن سے تھا اور آخر تک رہے گا، یہ انسانی امتحان ہے، اور اس امتحان سے انسان اور مسلمان ہم سب نے گزرنا ہے۔ لیکن ہماری اگر نیت اچھی ہے، ہماری کوشش ہے، ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری نیتوں میں فطور ہے، آپ یقین کریں میں آ کے آپ کو 10 چیزوں کی حوالے سے اگر اطمینان دوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور عمل سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے۔ میں آپ سے آخر میں دیکھیں، میری التجائی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، فیصلہ آپ لوگ کے ہاتھ میں، ہم سب کا ہے۔ میں یہ چیز بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جس ایک غم سے آپ گزر رہے ہیں میں اس کے احساسات کو بتا بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی میرے الفاظ میں وہ چیزیں ہیں کہ ان احساسات کو میں کور بھی کر سکتا۔ لیکن آپ کے جتنے بھی یہاں دوست بیٹھے ہیں، آپ کے کمیونٹی کے بڑے بیٹھے ہیں، آپ کے علماء بیٹھے ہیں، آپ کے پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لبائقین بیٹھے ہیں، ان سب سے ہماری التجا ہے کہ ہم اس حوالے سے ایک ایسا فیصلہ کریں، ایک ایسی پیش رفتی کریں کہ ہم ہر چیز کو آگے کی طرف لے جائیں۔ اور میری کوشش ہوگی بالکل عمران خان صاحب، اگر عمران خان صاحب کے آنے سے یہاں مسئلے حل ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب 2 منٹ نہیں لگائیں گے ادھر آنے کے، لیکن میں وہی کہوں گا وہ آ کے ہم سے کیا کہیں گے، وہ بولیں گے جی آپ کی صوبائی حکومت بیٹھی ہے، آپ ان سے مسئلہ حل کر رہے ہیں، آپ کی بلوچستان میں ترقی نہیں ہے، ان سے حل کر رہے ہیں، تحفظ کا مسئلہ ہے ان سے حل کرائیں، پولیس کا مسئلہ ہے ان سے حل کرائیں۔ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ ہاں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ مجھ سے کوئی بہت بڑا کام اس شہر کے لیے اس کے لیے مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یس، وہ امن میں اور آپ لائیں گے۔ دیکھیں میں جب شروع میں یہاں وزیر اعلیٰ بنا، زائرین کے حوالے سے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں اس چاغی کے روڈ سے گزرنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا تھا، زائرین کو یہاں صحیح تحفظ دینا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے پوری اپنی کوشش کی ہر لحاظ سے تاکہ اس کو ہم بہتر کریں۔ تافتان کے بارڈر پہ جب یہ کورونا کا مسئلہ ہوا، ہمارے پاس بہت بڑی تعداد زائرین کی تھی، لیکن ہم نے 2 منٹ کے لیے بھی احساس نہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے ہر لحاظ کے لیے اس کام کو، ذمہ داری کو ایسے انداز میں کرنے کی پوری کوشش کی، چاہے شہر میں ہو یا یہاں پہ ہر لحاظ سے۔ اور اگر اس امن کو بھی اس شہر میں لانا ہے
وہ بھی میں اور آپ لائیں گے، یا وزیر اعلیٰ لائے گا، یا یہاں کے وزراء لائیں گے، یا سیاسی لوگ لائیں گے، یا ذمہ دار لائیں گے، یہی کی پولیس لائے گی، لیڈیز، فوج، ایف سی، سب یہ ہم کوشش کریں گے تو آئے گی. ہم کوشش نہیں کریں گے یہاں وفاق نہیں کر سکے. میں ضرور عمران خان صاحب سے پھر بھی کہوں گا، دیکھیں وہ چاہے یہ اس واقعے کے بعد ہر ایک مسلمان جو اپنے دل میں ایک احساس رکھتا ہے وہ آپ کے لیے غم میں شریک بھی اور آئے گا بھی ضرور، وہ ضرور آپ کے پاس آئے گا. آج جیسے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، خان صاحب کے ساتھ میری آنے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بالکل وہ آئیں گے آپ کے پاس ضرور. بلکہ ابھی مجھے زیدی صاحب نے بھی ان کا ایک میسج دکھایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ورثہ کے پاس ادھر ضرور آئیں گے، اور وہ آنا بھی چاہیے چاہے کسی قسم کا بھی واقعہ ہو. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ صدر پاکستان بھی آئے تھے، ادھر آپ کے پاس آئے، دعا کے لیے بھی آئے. لیکن میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا اور زیادہ نہیں کروں گا کہ ان ساری چیزوں کے لیے میری آپ سے التجا ہے، اور ایک برادرانہ التجا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے التجا ہے. قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بڑوں کی ہے، آپ سب کی ہے، ہم سب کی ہے، بلوچستان کے لوگوں کی ہے، کوئٹہ کے لوگوں کی ہے کہ خان صاحب ضرور آئیں گے، صدر پاکستان بھی آئیں گے، باقی لوگ بھی آئیں گے. آپ کے پاس بہت سارے لوگ اپوزیشن کے بھی آئیں گے، ہر آدمی آئے گا آپ کے پاس. اس مسئلے کے حوالے سے بھی آئے گا، بہت سارے لوگ سیاست کے حوالے سے بھی آئیں گے، ہر لحاظ سے آئیں گے. ہم اپنی ایک ذمہ داری پوری کریں. کل آتے ہیں، پرسوں آتے ہیں، ترسوں آتے ہیں، خان صاحب آئیں، آپ کے ساتھ ادھر ہی بیٹھیں، آپ کے شرکاء کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھیں. ہم اپنا صرف ایک فریضہ پورا کریں. اور اس واقعے کے بعد آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنا فریضہ پورا کریں پھر کوئی نہیں آئے گا، پھر خان صاحب نہیں آئیں گے، پھر عمران خان نہیں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ یہ ہماری ذمہ داری سمجھیں کہ خان صاحب آپ کے پاس ضرور آئیں گے، اس حوالے سے آئیں گے اور اپنی بات بھی کریں گے. ان کی پارٹی ادھر موجود ہے، ان کے ذمہ داران ہیں، اور ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میں اس بات کی آپ سے بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئیں گے. وہ اپنے پھر آپ کے جو بھی مطالبے ہوں جو ان سے حل طلب ہیں بالکل آپ ان کے سامنے رکھیں، اور جو مجھ سے حل طلب ہے بالکل آپ میرے سامنے رکھیں، اور ہم ان کو بہتر انداز میں حل کرنے کی ہر ممکنہ کوشش نہیں، عملی کوشش پوری کر کے آپ کو دکھائیں گے. میں آخر سے اپنی دل کی گہرائیوں سے اس غم کے حوالے سے دعاگو بھی ہوں اور درخواست بھی کروں گا. یقینی طور پہ یہ لواحقین کا ایک فرض ہے جو آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کمیونٹی کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے، اور آپ کے جتنے بھی مذہبی علماء ہیں ان کے حوالے سے. اور آپ یقینی طور پہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ سے کم از کم اس اسٹیج کے اوپر کوئی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اگر لواحقین اپنی ایک ذمہ داری یا اپنی الفاظ یا اپنی ایک بات کہیں گے کہ جی ہم آپ کو کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں، تو میری درخواست بھی انہی سے ہے کہ ان شہداء کے لواحقین سے کہ آپ ان کو وہ ذمہ داری دیں کہ کم از کم وہ اپنے تدفین کا یہ ذمہ داری پوری کریں. اور پھر ہم خان صاحب کل آئیں، پرسوں آئیں، بلکہ وہ میرے خیال دوسرے دن بھی آ جائیں گے. جس طرح آپ کی تدفین ہو اس کے دوسرے دن خان صاحب ادھر ہی ہوں، موجود ہوں، اور یہ سارے ڈیمانڈ میرے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ رکھیں، اور ہم ادھر ہی آپ کے ساتھ ان سب پہلوؤں پہ بات کریں. یہ میری درخواست ہے، آپ پوری کریں، آپ اس پہ احساس کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. اور یقینی طور پہ دیکھیں ہر انسان آپ کے ساتھ شریک ہے اس سارے معاملے میں، اور کوئی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا. تو میں ایک دفعہ پھر اس حوالے سے بھی میں آپ کا بہت معذرت خواہ ہوں. میرے کو اگر 1 گھنٹے کی بھی مہلت ملتی میں بیرونی ملک سے فوراً آتا. میں نے اپنی پوری کوشش کی، میری ذمہ داری بھی ہے، یہ صرف آنے کا مقصد نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے باقی بھی ہماری کابینہ کے دوست آئے، لیکن یقینی طور پہ اس وقت یہ ماحول کچھ اس طرح سے تھا کہ ہر انسان کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ذمہ دار شخص آئے، اس سے بات کرے، چند باتیں کریں، اپنی ذمہ داری، اپنا احساس بھی دکھائیں، جو میرے خیال سے ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ ضرور اس بات پہ غور کریں. میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ مددگار بھی ہیں. ہم کوشش بھی کریں گے ایز اے حکومت، چاہے
دیکھیے اس طرح کے واقعہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف آگے لے جائیں کہ کوئی واقعہ ہو تو حکومت کام کرے، ایک واقعہ ہو تو حکومت ہماری امن کی طرف کوشش کرے. یہ ویسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لحاظ سے کوئٹہ شہر اور آپ کی کمیونٹی اور ان سارے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاتا ہے اس میں کامیابی ہمیں کس صورت ملتی ہے، کتنی ملتی نہیں ملتی، لیکن انشاءاللہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی محنت کریں گے اور انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے، اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. عالمہ آغای کاظم بہنجت ریکویسٹ